ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے، پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے. کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے. یا پنجابی میں کوئی کہے دانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا. ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا. بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا. حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں. اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف. یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی. یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے. دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطہ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر.
اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم، چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا۔ کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلمی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جبکہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید ابن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی ہیں وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آپ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے. وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے. بہاء اللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا. ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے. تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے. لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفقون علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا. وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی. فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے، کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے فکنت انا، وہ اینٹ میں ہوں، صدقت موضع اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے. وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا. اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ. تو میں نے اپنا پہلا مضمون پورا کیا، ختم نبوت کے دو مفہوم. اب آئیے ختم نبوت کے قانونی تقاضے. ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل. یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہہ تیغ کیا گیا. بہاء اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا. اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں.
کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی۔ اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی دارو گیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا، جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا۔ اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی۔ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے۔ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی۔ پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں۔ قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا۔ کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے۔ اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں۔ یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں۔ لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں۔ ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا۔ ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد۔ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا۔ لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا۔